گارے سور ہو گئے، گارے سور ہو گئے تے او دے وچ میرے نبی جان لگن گارے سور چ پہلا تے ابو بکر نے حضور دا گٹ پھڑ کے آکھیا سونیا پہلا تساں نہیں جانا، پہلا صدیق نے جانا، پہلا ابو بکر جائے گا، ابو بکر جائے گا حضور۔ میں کیوں ابو بکر میں کیوں نہ پہلا جاواں؟ کیا حضور غار پرانی ہے، غار پرانی ہے، نوکر اگے جائے گا صفائی کرے گا پھر جناب اندر جان گے، پھر جناب اندر جان گے۔ مجھے یاد آ گیا، میں کہا سبحان اللہ، وہ ایک جڑا اپنا معراج دا واقعہ عرش اولا تے جا کے سدرۃ المنتہا تے جا کے کہندا سونے میں اگے نہیں جا سکدا، میرے پر جل جان گے خدا دے نور نال، خدا دے نور نال میرے پر سڑ جان گے۔ میں سوچیا ایک عرش والا ہے ایک فرش والا ہے، سبحان اللہ، عرش والا اپنے پر پہ بچاندا ہے تے فرش والا سونے تو قربان ہونے واسطے جا رہا ہے۔ میں سونیا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں اس کے جنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ میں سوچیا ایک سدرۃ المنتہا تے ڈردا اپنے نوری پر سڑن تو خدا دے نور تو ڈردا، کہندا کہ تے خدا دا نور میرے پراں تے پی گیا تے سڑ جان گے۔ تے واپس ہو گیا قربان جاواں فرش والے تو، اندا سونا تو اگے نہیں جاواں پہلا میں جاواں گا۔ سونا جے کوئی اندر بچھو ہویا سپ ہویا اندر کوئی درندہ ہویا پہلا ابو بکر نو چیرے پاڑے گا، ابو بکر نو کھائے گا پھر میرے آقا تک آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حضور میں اندر جاؤں گا، سارے سوراخاں چے کپڑے دیتے، غار صاف کیتی، صاف کرن تو بعد قربان جاواں۔ ایک غار دے وچ کپڑا نہیں آیا، ایک غار دے وچ کپڑا نہیں آیا۔ کی ہویا؟ پھر او یار نے فرش والے نے جڑا میرے نبی دا یار غار ہے، یار غار ہے، غار والا یار، انہیں پھر اپنی اڈی رکھی تے آواز دی سونے اندر آ جاؤ۔ حضور نے اندر بلایا، اپنے پٹ یعنی ران اگے کیتی، حضور دا سر انور ران تے رکھیا۔ کیا منظر ہوئے گا، کیا خوب نقشہ ہوئے گا جدو حضور نے ابو بکر دے پٹ نو سرانہ بنا کے تے جناب آرام فرما رہے ہوں گے۔ عاشق پیا حضور دا دیدار کردا وے، فرش والا جڑا وے حضور دا جڑا یار ہے نا وہ دیدار پیا کر رہا وے، حضور دے چہرے انور وال ٹکی لا کے ویکھ رہا وے، حضور آرام پہ فرما رہے نے۔ انی دیر نو یہ اسی غار دے سوراخ دے وچوں ایک سپ نے زوردار ڈنگ ماریا، کنوں؟ ابو بکر نو اڈی تے ڈنگ ماریا، ابو بکر نے پھر کٹیا، پھر ڈنگ ماریا، پھر کٹیا۔ او دی سنکر یا او دی ہوا یا او دی پھوک انی زبردست تھی کہ پریشان ہو گیا، کہندا ہور کسے سوراخ راستے بھی جا سکدا سا، چھوٹے چھوٹے کپڑے سن، پھوک ماردا اڑ جاندے۔ جنہیں زور نال وہ اپنا جناب حضرت ابو بکر صدیق دی اڈی نو پیا ڈنگ ماردا ہے، جدی شنکر نال یا جدی ہوا دے نال زور دے نال اور کسے سوراخ چ ڈنگ دا تے پھوک ماردا تے سارے سوراخ ویلے ہو جاندے۔ پر انہیں بھی ویکھیا، انہیں کہا عاشق میں بھی ہاں، عاشق تو ہی ہے، عاشق میں بھی ہاں تے عاشق تو ہی ہے۔ جویں ڈنگ مارے ابو بکر اڈی نو ہور کٹن، ڈنگ مارے پھر کٹن، ڈنگ مارے پھر کٹن، حتیٰ کہ ایون یہ راستہ کوئی نہ ملیا، اتنا زہر ابو بکر دے جسم دی چلا گیا کہ اکھاں دے وچوں پانی نکلنے شروع ہو گیا۔ حضور دے چہرے انور تے حضرت ابو بکر دی اکھاں دا پانی ڈگا، میرے آقا نے اکھاں کھولیاں، فرمایا ابو بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر روندے کیوں پہ ہو؟ حضرت جی یا رسول اللہ روندا نہیں پیا بلکہ اکھاں جو پانی نکل گیا ہے۔ حضور برداشت بڑا کیتا ہے پر اکھاں جو پانی نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں رویا نہیں، میں بجا آیا ایک سوراخ دے وچ ایک سپ نے مینوں ڈنگ ماریا، میرے آقا نے فرمایا ادھر کر ہاں اڈی ورا کر، میرے آقا نے لواب اپنا لایا ابو بکر دی اڈی تے، حضور نے اپنا لواب لایا ابو بکر دی اڈی تے،
ابو بکر فرماندے نے کہ مینوں جواب لگن دی دیر ہے، درد بھی جاندا رہا، زہر بھی مک گیا، پریشانی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے حضور دا تھک بھی کمالات نے، حضور دیاں زلفاں بھی کمالات نے، حضور دے نیل مبارک بھی کمالات نے۔ میرے کو اسلام کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ حضور دے جڑے بال مبارک نے انہاں دے نال بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ صحابہ نے کیا کہ حضور دے منہ مبارک جدو اسی فوت ہوواں گے نا ساڈے کفن چ رکھ دیو۔ پوچھا کیوں؟ میں انہاں دی وجہ تو اللہ ساڈی بخشش کردا ہے۔ کئی صحابہ نے لکھیا ہے، کئی صحابہ نے فرمایا کہ جدو اسی فوت ہوواں گے حضور دے نیل مبارک جڑے ساڈی قبر چ رکھ دیو، اللہ انہاں دی وجہ تو بخشش فرما دے گا۔